خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف ثانہ کی جانب سے سلام پہنچے۔ آج مئی کی 31 تاریخ اور اتوار کا دن ہے۔ آپ کی خدمت میں سویڈن کی اہم خبریں، یہاں کے حالات حاضرہ کا جائزہ سویڈن کی ڈائری کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آج کے ولاگ میں تقریباً 9 خبریں شامل ہیں جو نہ صرف سویڈن میں رہنے والے لوگوں کے لیے بلکہ جو لوگ دیگر ممالک میں مقیم ہیں، سویڈن کے حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان سب کے لیے ان خبروں کا جاننا جو ہے وہ جو میں سمجھتا ہوں دلچسپی کا حامل ہوگا۔ تو چلتے ہیں جناب بلا تاخیر خبروں کی طرف۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ سویڈن میں وہ لوگ جنہوں نے قرض ادا کرنا ہے اور وہ قرضہ نہیں دیتے، تو اس کے لیے جو حکومت کی یہاں پہ اتھارٹی ہے، کرونو فوگدن، کرکی کا ادارہ کہہ لیں، ان کو جو ہے وہ مزید اختیارات دیے گئے ہیں، اور سویڈن میں ایک نیا قانون جو ہے وہ نافذ ہو رہا ہے، جس کے تحت یہ جو کرونو فوگدن کا ادارہ ہے وہ ڈسٹینس سے بھی، یعنی ضروری نہیں کہ وہ کہ وہاں پہ وہ موقع پہ وہ چیز دیکھیں، جائیداد دیکھیں، وہ دور سے بھی جائیداد ضبط کر سکیں گے۔ اس کو انہوں نے ڈسٹینس میتننگ کا نام دیا ہے، اور اس کے لیے وہ دیگر اتھارٹیز یعنی پولیس، کسٹمز، کوسٹ گارڈ، ان کی مدد بھی لے رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو جن لوگوں نے قرضے دینے ہیں وہ قرضے ادا نہیں کرتے، ان کی اگر جائیداد ہوگی، ان کی کوئی بھی قیمتی چیزیں ہوں گی تو وہ لے سکیں گے، تاکہ جو ہے وہ معاملات کو وہ اپنے مطابق حل کر سکیں، اور ان سے جو قرضے کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے جو ظاہر نقصان ہے اس کو وہ پورا کر سکیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ یہاں پہ ایک خاتون ہے، انہوں نے ملازمت کی درخواست دی۔ سویڈن کا جو دوسرا بڑا شہر ہے گوتھنبرگ، یوتیبوری، انہوں نے ایک صفائی کی کمپنی تھی، اس میں انہوں نے جو ہے وہ درخواست دی، اور ظاہر ان کا نام مسلمانوں والا تھا، تو کمپنی نے ان کو سوال بھیجا کہ کیا آپ انتہا پسند مسلمان ہیں، یعنی آر یو ریڈیکل مسلم۔ یہ بہت عجیب تھا، کیونکہ یہاں سویڈن میں کسی بھی شخص سے اس کی جو نسلی، مذہبی یا جنسی یا اس کی عمر کے حوالے سے اس طرح کے سوالات نہیں کیے جا سکتے، خواہ وہ جاب ہو، کچھ بھی ہو۔ تو اس خاتون نے اس پہ جو ہے وہ ریئیکٹ کیا، انہوں نے کمپنی سے رابطہ کیا، پریس میں خبر آئی، اس کے بعد کمپنی کا جو اونر تھا انہوں نے اس پہ معذرت کی، انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس خاتون نے گیو اپ نہیں کیا، اور انہوں نے جو ہے ڈسکریمنیشن امبڈسمنٹ کے پاس جو ہے وہ درخواست دے دی ہے، تاکہ اس قسم کے سوالات مزید کسی اور کو بھی نہ کیے جائے، کیونکہ سویڈن کا جو قانون ہے وہ بالکل اس چیز پہ واضح ہے، اور کوئی بھی کسی کے عقیدے پہ، رنگ و نسل پہ، اب اس کے پس منظر پہ سوال نہیں اٹھا سکتا۔ تیسری خبر سویڈن کی یہ ہے کہ سویڈن میں آپ کو پتا ہے کہ انتخابات کے لیے مہم جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور اب یہ ایک بڑا سوال ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا۔ تو اس میں جو سینٹر پارٹی ہیں وہ اس وقت اپوزیشن کے ساتھ، سوشل ڈیموکریٹ کے ساتھ قریب ہیں، تو سینٹر پارٹی کی جو سربراہ انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ مگدلینا اندرسون، جو کہ سوشل ڈیموکریٹ کی اس وقت لیڈر ہیں اور وزیر اعظم رہ چکی ہیں، ان کو ہم وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ سینٹر پارٹی نہ تو ایس ڈی کے ساتھ جانا چاہتی ہے جو انتہا پسند جماعت ہے، اور جو بائیں بازو کی جماعت ہے لیفٹ پارٹی، وینسر پارٹی، جو کہ سوشل ڈیموکریٹ کے ساتھ اتحادی رہتی ہے، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان کے تحفظات ہیں۔ تو ایک طرف وہ مگدلینا اندرسن کو پرائم منسٹر بھی دیکھنا چاہتی ہیں، لیکن وینسر پارٹی کے ساتھ ملنا بھی ان کے لیے مشکل ہوگا۔ تو یہ جناب دیکھیں گے کہ انتخابات کے بعد کیسی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو علم ہوگا کہ پچھلی دفعہ سویڈن میں بڑا مسئلہ ہوا تھا، کیونکہ چھوٹی پارٹیوں کے بغیر کوئی پرائم منسٹر بن نہیں سکتا، اور پھر ساری جماعتیں آن بورڈ ہوتی نہیں۔ بہرحال جناب یہ دوڑ پرائم منسٹر کی جاری ہے، جو کہ ستمبر کے انتخابات کے بعد پتہ چل سکے گا کہ کون بنتا ہے سویڈن کا وزیر اعظم۔ آج کے ولاگ کی چوتھی خبر یہ ہے کہ اسٹاک ہوم میں پارکنگ کے جرمانے کرنے کے لیے 4 گاڑیاں جو ہے وہ اسٹاک ہوم کمیون جو ہے وہ ان کو میدان میں اتار رہی ہے گرمیوں سے، کہ جو ہے وہ ان میں خود کار آٹومیٹک کیمرے لگے ہوں گے، جو پارکنگ کی جو کہہ لیں کہ رجسٹریشن کی جو ہوتی ہے خرد، اس کو وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ اگر گاڑی غلط پارک ہوئی ہے، غلط جگہ پہ ہوئی ہے، تو فوری طور پہ وہ اس کو جو ہے وہ نوٹ کر لیں گے، اور جرمانے کے لیے جو ہے
وہ اس کو آگے بھیجیں گے. فائنلی جو ہے وہ جو ان کا آفیسر ہے جو جرمانے کرتا ہے وہی کرے گا، لیکن یہ گاڑیاں جو ہیں وہ اس میں اسسٹ کریں گی. تو یہ جناب اگر اسٹاک میں تجربہ کامیاب ہو گیا اس ٹیکنالوجی کا تو پھر سویڈن کے دوسرے شہروں دوسری کمیونز میں بھی جا سکتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ گاڑیاں درست جگہ پہ پارک ہوں، اور جہاں پہ پارک ہو پارکنگ فیس دے، اگر فیس نہ دے تو یہ جناب گاڑیاں آٹومیٹک انداز سے چلتے چلتے جناب وہ رجسٹریشن نمبر کو پڑھ لیں گی اور جرمانے کے لیے آگے بھجوا دیں گی. اس کے بعد جناب اگلی خبر ایک پھر ڈسکریمنیشن کے حوالے سے پہلے آپ نے ایک وہ خبر سنی، اور دوسری یہ ہے کہ افسوسناک خبر یہ ہے کہ ہیلسنکی میں 2 چھوٹی بچیاں 11-12 سال کی، ان کو ایک خاتون نے دیکھا، ان دونوں نے حجاب لیا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنے ملک کیوں نہیں چلی جاتی ہیں، آپ یہاں کیوں رہتی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اس طرح سے انہوں نے کچھ نامناسب الفاظ کہے، اور پھر بچیوں نے اس واقعے کی ویڈیو بھی بنائی، یہ کافی جو ہے وہ لوگوں نے دیکھی. تو یہ ایک ہیٹ کرائم ہے، اور اس کے بعد جناب اب پولیس نے جو ہے رپورٹ درج کیا. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں مزید کیا اپڈیٹس ہوتے ہیں. اس طرح کے افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں جو سویڈش سوسائٹی کے لیے اچھی نہیں ہے. سویڈش سوسائٹی ایسی نہیں تھی، اور یہاں قانون بھی واضح ہے، لیکن حجاب کی وجہ سے، مذہب کی وجہ سے، اور زیادہ تر مسلمانوں کو یہ پرابلم آتی ہے. باقی مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں خبریں آتی، لیکن مسلمانوں کو ان کی شناخت کی وجہ سے اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد جناب آج کی سویڈن کی ڈائری کی چھٹی خبر یہ ہے کہ آئرلینڈ آپریشن پہ کافی جو ہے وہ آپریشن کیا گیا، اور سابق وزیر اعظم کارل بلد کی بھی تلاشی لی گئی، اور وزیر انصاف خود گئے جناب اس چیز کو چیک کرنے کے لیے. گرمیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے، لوگ جو ہے وہ زیادہ سفر کریں گے، لیکن اگر آپ سفر کر رہے ہیں، سویڈن میں آ رہے ہیں یا باہر جا رہے ہیں، تو آپ کے پاس جو ہے وہ قیمتی چیزوں کی منی ٹریل ہونی چاہیے. اور اس دوران دبئی سے آنے والی ایک مشہور سویڈش میڈیا انفلوئنسر لڑکی، ان سے جناب 1.7 ملین کرونز کی جو ہے قیمتی چیزیں، جس میں لگژری بیگز ہیں، جیولری ہے، گھڑیاں ہیں، کپڑے ہیں، وہ ضبط کیے گئے. اور وہ ان کی کوئی قانونی طور پہ وہ رسیدیں وغیرہ نہیں دکھا سکی. تو یہ ضبطی کا یہاں پہ قانون ہے، پولیس کے پاس اتھارٹی ہے، وہ آپ سے پوچھ سکتی ہے کہ آپ کے پاس یہ قیمتی چیز گھڑی یا گاڑی یا کیسے آئی ہے. اور اس لڑکی کی جب تلاشی لی تو اس نے خاصا غصے کا اظہار کیا، لیکن جو ہے وہ قانون ہوتا ہے. اور اس میں سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کارل بلد، ان کی بھی ٹرمینل 5 پہ جو ہے اسی طرح سے تلاشی لی گئی. اور وزیر انصاف گنر سٹرومر خود گئے وہ سارا چیک کرنے کے لیے سسٹم کیسے کر رہا ہے. تو انہوں نے اپنی جیب میں کچھ سویڈش کرون رکھے تھے تاکہ وہاں پہ جو چیکنگ ہوتی ہے یا وہاں پہ جو کتے تلاشی لیتے ہیں کیا ان کی تلاشی لی جا سکتی ہے یا نہیں. اور وہاں پہ جو کتے تھے انہوں نے سونگ کے بتا دیا کہ ان کی جیب میں نوٹ ہے. تو جناب بڑی احتیاط کریں، اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس وہ چیزیں ہونی چاہیے جن کا آپ ثبوت فراہم کر سکیں. اگلی 7ویں خبر بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ الارمنگ بھی ہے ہم سب کے لیے. یہاں پہ ہم چیزیں جب پھینکتے ہیں تو ڈبے یا کاغذ یا پیپر، تو اس میں آپ احتیاط کریں. ہوا یہ کہ ایک بزرگ خاتون تھی، اس کے ہاں یہ جو کمپنی ہے، یہ جو اپنا ریسائکلنگ والی SRV، اس کی ایک وردی یا اس طرح کی شناخت والا ایک شخص ان کے گھر گیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے چیزیں غلط پھینکی ہیں، آپ نے ڈبہ غلط پھینکا تھا اس جگہ پہ، تو آپ کو جو ہے وہ 600 کرون جرمانہ ہوگا، اور آپ ابھی دیں. اگر آپ نے ابھی نہ دیا میں دوبارہ آؤں گا تو میں آپ کو 1200 کرون جو ہے وہ جرمانہ دینا پڑے گا. انہوں نے ان کو دھمکایا سارا. کمپنی نے کہا کہ کمپنی اس طرح سے کسی ملازم کو گھر نہیں بھیجتی، نہ وہ جرمانہ اس طرح سے کرتی ہے. یہ بالکل لوگ فراڈ کر رہے ہیں. تو اگر آپ کے گھر کو اس طرح سے آئے تو بالکل وہ فراڈیا ہے. اور فراڈی کرتے کیسے ہیں کہ جب آپ چیزیں پھینکتے ہیں نا اپنے ڈبے، آپ کو کوئی چیز منگوائی ہے تو اس پہ آپ کا ایڈریس وغیرہ ہے، یا خط آپ پھینک دیتے ہیں، تو آپ کوئی بھی ڈبے یا کوئی بھی چیز ایسی پھینکیں، ایون اپنی جو میڈیسن ہوتی ہیں ان کے جو ڈبے ہوتے ہیں اس پہ بھی پرسنل نمبر یہ وہ لکھا ہوتا ہے، ان سب کو ضائع کر کے پھینکے تاکہ کوئی بھی کسی جگہ سے وہ اٹھا لیتے ہیں جا کے یہ فراڈیے وہاں سے جو ہے وہ تلاش کر کے، تو پھر وہ دیکھ کے اس گھر آگے لوگوں کو اس طرح سے. تو یہ فراڈ والے جو ہیں یہ بھی اپنی نئی میوٹیشن کرتے، نئے نئے طریقے نکالتے جاتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو میں بلاگ سے جو ہے وہ آگاہ کرتا رہتا ہوں جو بھی خبریں یہاں میڈیا میں آتے ہیں. اور اگلی خبر بھی فراڈ کے حوالے سے ہی ہے کہ یہاں پہ
اتھارٹیز نے کہا کہ کچھ علاقوں میں بڑے پیمانے پر جو جعلی سویڈش کرنسی یا نوٹ ہیں وہ گردش کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فراڈی ہے جن کے پاس وہ جعلی کرنسی ہوتی ہے، وہ آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہ سیکنڈ ہینڈ چیزیں ہیں، ان کے ہم نے خرید و فروخت کرنی ہے، اور اس کے بہانے وہ جعلی نوٹ جو ہے وہ لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ لے لیتے ہیں، ظاہر اس کو چیک نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سوئش کے ذریعے بھی جو ہے وہ رقم جو ٹرانسفر ہو رہی ہے اس میں بھی وہ کافی فراڈ کر رہے ہیں۔ بعض کو کہیں جی کہ میں نے یہ سوئچ کرنا ہے، میرے پاس رقم نہیں، پلیز یہ 500 لے لیں، آپ سوئچ کر دیں، آپ کا 500 گیا اور آپ کے پاس جعلی نوٹ آ گیا۔ تو یہ آپ بالکل چیک کریں، اور کسی غیر متعلقہ بندے کے لیے سوئچ کرنا یا اس کو فون اپنا یوز کے لیے دینا بالکل مناسب نہیں ہے۔ آج کی سویڈن کی ڈائری کی نویں خبر یہ بھی امپورٹنٹ خبر ہے کہ یہاں پہ سویڈن میں ایک پیزا ڈلیوری کا ورکر تھا، اس نے اپنے جو آجر ہے، امپلائر ہے، اس کے خلاف اس نے شکایت کی کہ وہ اس سے کام زیادہ لیتا ہے، تنخواہ کم دے رہا ہے، 10 گھنٹے کام لے رہا ہے، اور اس نے کورٹ میں وہ چلا گیا اور اس نے قانونی جنگ جیت لی، اور اس کے بعد اس کو 1,40,000 سویڈش کرون ملے۔ تو آپ اپنے رائٹس پہچانیں، سویڈن میں آپ کے رائٹس ہیں، اور اگر آپ کے رائٹس کسی جگہ پہ بھی وائلیٹ ہو رہے ہیں تو آپ قانونی دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ تو یہ جناب آج کی سویڈن کی ڈائری کی خبریں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ آپ کو کون سی خبر زیادہ اچھی لگی ہے، کس طرح کی مزید خبریں چاہتے ہیں، اس بارے میں اپنا تبصرہ کیجیے، اپنا خیال رکھیے، ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ میں۔